پچھلی گفتگو میں ہم نے کافرستان کے سماجی ڈھانچے اور تاریخ کو سمجھا تھا۔ آج ہم ایک قدیم کافر کی آنکھوں سے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے لیے دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، جنگ میں کون حفاظت کرتا تھا اور زندگی کا سفر ختم ہونے پر وہ کہاں جاتے تھے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر ابتدائی یورپی ماہرین بشریات جیسے جارج اسکاٹ رابرٹسن اور کچھ جرمن محققین کے کام پر مبنی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز تخلیق کے سب سے بڑے دیوتا امرا سے کرتے ہیں۔ بالکل، اور امرا، جنہیں پراسوں کے علاقے میں مارا بھی کہا جاتا تھا، وہ صرف ایک دیوتا نہیں بلکہ آپ کہہ لیں دیوتاؤں کا دیوتا تھا۔ وہ اس پوری کائنات کا ایک طرح سے نقطۂ آغاز تھا۔ اچھا۔ تصور یہ تھا کہ اس نے باقی تمام دیوتاؤں کو اپنی سانس سے زندگی بخشی، اس لیے وہ سب اسی کے تابع تھے۔ یعنی ایک مکمل حاکم اعلیٰ کا تصور۔ جی، اور وہ صرف خالق نہیں تھا بلکہ زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ عالم ارواح یعنی زیر زمین دنیا کا حاکم، جسے مارا ملک کہتے تھے، وہ بھی امرا کا ہی مقرر کردہ تھا۔ لیکن ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ وہ صرف خالق نہیں تھا بلکہ اس نے معاشرے کو منظم بھی کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے کوئی قانون بنائے تھے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اسے محض ایک دور دراز آسمانی طاقت ہونے سے الگ کرتا ہے۔ وہ کائنات بنا کر الگ نہیں ہو گیا بلکہ اس نے انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی، شادی بیاہ کے اصول طے کیے، اچھا۔ اور سب سے پہلا ڈانس ہاؤس یعنی رقص گاہ تعمیر کروائی جو اس معاشرے کے ثقافتی زندگی کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ایک طرح سے ایک ثقافتی ہیرو بھی تھا، لیکن اس کے کردار میں بڑی گہری اور عجیب پیچیدگیاں بھی ہیں۔ کیسی پیچیدگیاں؟ ایک طرف تو وہ آسمانوں پر بادلوں اور دھند میں رہنے والی ایک عظیم ہستی ہے، لیکن دوسری طرف دیو مالائی کہانیوں میں اس کی ماں کو ایک دیو ہیکل بتایا گیا ہے جس کے 2 دانت اوپر اور 2 نیچے تھے، اور اس کی اپنی بیوی ایک چڑیل تھی۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، ایک عظیم خالق دیوتا جس کا خاندان اتنا افراتفری سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہمیں ان لوگوں کے عالمی نظریے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نزدیک تخلیق کی طاقت ہمیشہ کسی وحشی یا کیوٹک قوت سے جڑی ہوتی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ قدیم مذاہب میں ایک عام تصور ہے کہ کائنات کا ظہور ہمیشہ افراتفری اور ترتیب کے تصادم سے ہوتا ہے۔ امورا کا کردار اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ترتیب قائم کرتا ہے لیکن اس کی اپنی جڑیں اسی ابتدائی بے لگام توانائی میں ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک دلچسپ ہے۔ اچھا، اتنے بڑے دیوتا کی عبادت بھی یقیناً بڑے پیمانے پر ہوتی ہوگی۔ اس کا مرکز کہاں تھا؟ اس کا جو سب سے بڑا اور مرکزی مندر تھا وہ پراسن گاؤں کشتیکی میں تھا۔ رابرٹسن، جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے مطابق یہ کوئی چھوٹا موٹا مندر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی اور متاثر کن عبادت گاہ تھی۔ کتنی بڑی تقریباً؟ تقریباً 50 سے 60 فٹ مربع اور کوئی 20 فٹ اونچی، اور اس کے 7 بڑے دروازے تھے۔ یہ سائز ہی اس دیوتا کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے اندر کا خاص بات تھی؟ اندر کا منظر تو اور بھی حیران کن تھا۔ وہاں 8 دیوا ہیکل مجسمے تھے جو امرا کو گھٹنوں پر مشکیزہ رکھ کر مکھن بناتے ہوئے دکھاتے تھے۔ مکھن بناتے ہوئے؟ جی، یہ مکھن بنانا زرخیزی اور خوشحالی کی علامت تھی، لیکن سب سے عجیب چیز مندر کے ستونوں پر کی گئی نقش و نگاری تھی۔ ان پر مینڈھوں کے سر اور ایسے انسانی چہروں والے سینگ کندہ تھے جو پیچیدہ نمونے بناتے تھے۔ امرا کے لیے سب سے بڑی قربانی گھوڑے اور بیل کی سمجھی جاتی تھی، اور بہترین چراگاہیں اس کے نام پر وقف ہوتی تھیں۔ تو عمرہ نے کائنات اور معاشرے کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن روزمرہ کی بقا، خاص طور پر لڑائی اور جنگ جیسے معاملات کے لیے وہ کس دیوتا کی طرف دیکھتے تھے؟ اس کام کے لیے گش موجود تھا، جسے پرازون میں گیوش کہتے ہیں۔ اسے بجا طور پر کافروں کا مریخ یعنی مارس کہا جا سکتا ہے۔ جنگ کا دیوتا؟ جی، خاص طور پر کاتی قبیلے کے جنگی دیوتا، اور اس کا کردار امرا کی طرح منظم اور سوچ بچار والا نہیں تھا۔ وہ ایک بہادر لیکن آپ کہہ لیں بے سوچے سمجھے کام کرنے والا ہیرو تھا۔ دیو مالائی کہانیوں میں اسے اکثر ایک دوسرے عقل مند دیوتا مون کے مقابلے میں کم ذہن دکھایا جاتا ہے۔ اور اس کا معاشرے سے، خاص طور پر مردوں کی زندگی سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ جنگ تو براہ راست مردوں سے جڑی تھی۔ اس کا تعلق مردوں کی سماجی حیثیت سے بہت گہرا تھا۔
جب جنگجو دشمن کو مار کر واپس لوٹتے تو گاؤں میں فتح کا جشن منایا جاتا، جس میں مقتول دشمن کے کپڑے گش کی قربان گاہ پر رکھے جاتے۔ یہ ایک طرح سے نذرانہ ہوتا تھا۔ صحیح۔ اس سے بھی بڑھ کر سماجی حیثیت میں اضافے کے لیے بڑی ضیافتیں اور تقاریب ہوتی تھیں۔ جرمن محققین نے انہیں وردینسٹ فیسٹ کا نام دیا ہے، یعنی کارنامے کی ضیافت۔ ان تقاریب میں گش کو ہمیشہ قربانیاں اور خصوصی عزت دی جاتی تھی۔ ہر گاؤں میں اس کا ایک مقدس مقام ضرور ہوتا تھا۔ تو ہم نے تخلیق اور جنگ جیسے مردانہ پہلوؤں کا ذکر کیا، اب اس معاشرے کے نسائی پہلو کی بات کرتے ہیں۔ دیویوں میں سب سے اہم کون تھی؟ بلا شبہ سب سے اہم اور مرکزی دیوی دسانی تھی، جسے پروسن میں دسنی کہا جاتا ہے۔ اس کا کردار اتنا کثیر جہتی اور متنوع ہے کہ محققین کا خیال ہے کہ اس کی ایک شخصیت میں کئی دیویاں اور تصورات ضم ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ بنیادی طور پر زرخیزی، بچوں کی پیدائش اور گھریلو زندگی کی دیوی تھی۔ رابرٹسن نے ایک بہت خوبصورت دیومالائی کہانی کا ذکر کیا ہے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے؟ اس کہانی میں دسانی کو ایک ایسے طاقتور درخت کے تنے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی جڑیں نرمالی یعنی پیدائش کی ایک اور دیوی ہیں، اور اس کی شاخیں 7 بھائیوں کے ساتھ خاندان ہے۔ واہ، یعنی زندگی کا تسلسل۔ بالکل، خاندان کا پھیلاؤ اور زمین سے جڑے رہنے کی ایک طاقتور علامت۔ وہ صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ زراعت کی بھی دیوی تھی، خاص طور پر گندم کی فصل اس کے تحفظ میں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ذرائع میں اس کے کردار کا ایک اور قدر تاریک پہلو بھی بتایا گیا ہے۔ وہ صرف زندگی کی دیوی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، اور یہیں اس کے کردار کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ وہ موت کی دیوی بھی تھی۔ یہ تصور تھا کہ وہ مرنے والوں کی روحوں کو واپس اپنے گھر یعنی عالم ارواح لے جاتی ہے۔ یعنی زندگی اور موت کا ایک مکمل دائرہ۔ جی، وہ زندگی دیتی بھی تھی اور اسے واپس لیتی بھی تھی۔ اس کی ابتدا کے بارے میں بھی کم از کم 2 مختلف روایت ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق وہ امرا کے دائیں سینے سے نکلی، جبکہ دوسری روایت اسے دیوتا سدرم کی بیٹی بتاتی ہے۔ یہ تمام پہلو اسے ایک عظیم مادر دیوی کا درجہ دیتے ہیں۔ امرا، گش اور دسانی تو 3 بڑے ستون لگتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی تو کچھ اہم کردار ہوں گے اس دیومالائی دنیا میں۔ جی ہاں، ان کے علاوہ بھی کئی اہم شخصیات تھیں۔ ان میں سب سے نمایاں مون تھا، جسے پراسون میں ماندی کہتے ہیں۔ وہ امرا کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ اسے امرا کی پہلی مخلوق اور اس کا وزیر مانا جاتا تھا۔ اچھا، وزیر؟ جی، اور وہ گش کے برعکس دانائی اور بہادری دونوں کی علامت تھا۔ وہ شیطانوں سے لڑتا تھا اور اس سے کئی عظیم کارنامے منسوب ہیں، جیسے آسمانی قلعے کو فتح کرنا اور شیطانوں کے قبضے سے سورج اور چاند کو واپس لانا۔ ذرائع میں اس کا موازنہ ہندو دیوتا شیو سے کیا گیا ہے۔ کیا ان میں کوئی تاریخی تعلق ہو سکتا ہے؟ محققین کا یہی ماننا ہے۔ مون کا ایک نام مہادیو بھی تھا، جو شیو کا ہی ایک لقب ہے۔ یہ اس بات کا قوی اشارہ ہے کہ کافرستان کے عقائد قدیم ہندی ایرانی مذہبی روایات کی ہی ایک شاخ تھے، جو صدیوں کے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اپنے منفرد راستے پر چل پڑے۔ اور اندر کا کیا کردار تھا؟ اس کا نام تو ویدک دیوتا اندر سے بہت ملتا ہے۔ نام کی مماثلت کے باوجود کافرستان میں اندر کا کردار بہت محدود اور آپ کہہ لیں کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق زیادہ تر قوس قزح اور کبھی کبھار زلزلوں سے جوڑا جاتا تھا۔ ایک کہانی تو یہ بھی بتاتی ہے کہ امرا نے اسے انگور کے باغ پر ہوئے ایک جھگڑے میں شکست دے دی تھی۔ یعنی وہ ایک بڑے دیوتا کی بس باقیات ہی رہ گیا تھا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے، جیسے وقت کے ساتھ اس نے اپنی اہمیت کھو دی تھی۔ اور ایک منجم ملک نامی پراسرار شخصیت کا بھی ذکر ہے۔ منجم ملک ایک انتہائی پراسرار کردار ہے، جس کا ذکر صرف پرسون کی کہانیوں میں ملتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے مرکز کا مالک۔ خیال یہ ہے کہ کشتکی میں امرا کا جو مرکزی مندر تھا، وہ دراصل پہلے منجم ملک کا مقدس مقام تھا۔ بعد میں امرا کے ماننے والوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ہم نے دیوتاؤں سے تو ملاقات کر لی، اب سوال یہ ہے کہ عام لوگ ان سے رابطہ کیسے کرتے تھے؟ ان کی عبادت کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا کوئی باقاعدہ پجاریوں کا نظام تھا؟ ہاں، ایک منظم نظام تھا، لیکن اس میں بھی کاتی اور پرسون قبائل میں واضح فرق تھا۔
کاتی قبائل میں گاؤں کی سطح پر اجتماعی عبادت ہوتی تھی، جس کی قیادت ایک کاہن کرتا تھا، جسے اتا کہتے تھے، اچھا، اور قبیلائی تھا۔ وہاں ہر دیوتا کا ایک مخصوص خاندانی قبیلہ تھا جو صرف اسی کی پوجا کا ذمہ دار تھا۔ اس قبیلے کا سربراہ ہی کاہن ہوتا تھا، جسے مند کہتے تھے، اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ عبادت خانے میں ہی رہتا تھا۔ اور ایک پشور کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ کون تھا؟ کیا وہ بھی کاہن تھا؟ پشور کاہن سے مختلف اور بہت خاص شخصیت تھی۔ وہ ایک شمن کی طرح تھا۔ اس کا کام پوجا کروانا نہیں، بلکہ دیوتاؤں اور شیطانوں کے پیغامات لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یعنی قسم کا اوریکل؟ بالکل۔ ذرائع کے مطابق وہ کبھی کبھی وجد کی حالت میں چلا جاتا تھا اور اس پر الہام ہوتا تھا۔ وہ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان ایک براہ راست پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم نے زندگی، جنگ اور عبادت کی بات کر لی۔ اب اس سفر کے آخری حصے یعنی موت کی طرف آتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کا سفر ختم ہوتا تھا تو ان کے عقیدے کے مطابق آگے کیا ہوتا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد روح زیر زمین دنیا میں جاتی ہے، جہاں ان کے آبا و اجداد رہتے ہیں۔ یہ جنت یا جہنم کا تصور نہیں، بلکہ ایک قسم کی خاندانی حویلی کا تصور تھا، جہاں سب اکٹھے ہوتے تھے۔ اس دنیا کا حاکم، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، میرا ملک تھا، جو عمران کا نائب تھا۔ ذرائع میں کانشٹ ترک نامی ایک شخص کی کہانی بھی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ قانش ترک زندہ زیر زمین دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے اس کے آبا و اجداد ملتے ہیں، اور وہ اسے کوئی انعام یا سزا نہیں دیتے، بلکہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہادری کے قصے اوپر کی دنیا میں یعنی زندوں کو جا کر سنائے تاکہ انہیں یاد رکھا جائے۔ یعنی یاد رکھا جانا مرنے کے بعد بھی بہت اہم تھا۔ بالکل۔ ان کے لیے سب سے بڑی سزا گمنامی میں مر جانا تھا۔ اسی لیے موت کی یاد میں بڑی تقاریب منعقد کی جاتی تھیں، جنہیں ماراما فیسٹ کہتے تھے۔ ان میں اجتماعی طور پر قربانیاں دی جاتی اور رقص و موسیقی کے ذریعے مرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اور روح کے بارے میں بھی ایک تصور کا ذکر ہے۔ جی، ایک بہت خوبصورت تصور یہ تھا کہ روح پرندے کی شکل میں ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح ایک پرندے کی طرح اڑ جاتی ہے۔ یہ تصور دنیا کی کئی قدیم ثقافتوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کے مشترکہ تجربات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے شمالی کافرستان کے عقائد کی دنیا کا ایک گہرا سفر کیا۔ امرا کے خالق ہونے سے لے کر گش کی جنگی طاقت اور دسانی کے زندگی اور موت پر محیط کردار تک، ہر پہلو اس معاشرے کی گہری مذہبی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے دیوتا صرف آسمانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں شریک تھے۔ اس سلسلے کے آخری حصے میں ہم جنوب کی وادیوں یعنی وائگل اور اشکون کا رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کے عقائد اور دیوتا شمال سے کس طرح اور کیوں مختلف تھے۔ اس باب با باب تجزیے کی پیروی کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اور ایک آخری خیال جو غور طلب ہے، یہ سوچنا کتنا دلچسپ ہے کہ ان دیومالائی کہانیوں میں کس طرح مختلف ثقافتوں کے اثرات کی جھلک نظر آتی ہے، جیسے مون دیوتا پر شیو کا ممکنہ اثر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بظاہر الگ تھلگ خطہ بھی تاریخی طور پر نظریات اور عقائد کے تبادلے سے مکمل طور پر منقطع نہیں تھا۔ تاریخ کی لہریں ان اونچے پہاڑوں سے بھی ٹکراتی رہی ہیں۔